السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آصف بٹ آفیشل۔ دھاندلی کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں آج ملتان میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملتان میں ایک ضمنی انتخاب ہوا ہے آج۔ اس نشست پہ جو نشست فارم 47 کی بنیاد پر یوسف رضا گیلانی نے جیتی تھی، آج اس پہ انتخاب ہوا۔ دو درمیان مقابلہ تھا۔ مقابلہ قاسم گیلانی اور تیمور ملک کے درمیان تھا۔ قاسم گیلانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، جبکہ تیمور ملک کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ آج وہ تمام ریکارڈ ٹوٹے ہیں جن سے آپ واقف ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، آج اس سے بڑھ کر ملتان میں ہوا ہے۔ جو ضمنی انتخابات میں ہوا، اس سے بھی کہیں بڑھ کر ملتان کے اس ضمنی انتخاب میں ہوا ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پولنگ سٹیشنز کے اندر مامور عملے سے زبردستی فارم 45 پہ وقت سے پہلے دستخط لے لیے گئے۔ اب تو یہ کہنا 100% سچ ہے کہ اس ملک میں انتخابات کے ذریعے کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ 100% لوگ بھی اس کے حق میں ہوں، اس کے ساتھ ہوں، اس کے ووٹر ہوں، اس کے پشت پناہ ہوں، تو وہ جیتنے کی توقع نہیں کر سکتا، کیونکہ اب جیت ووٹوں سے نہیں، اب جیت دھونس، دھاندلی، جھرلو اور فارم 47 کی بنیاد پر ہوتی ہے، ووٹوں کے ذریعے نہیں۔ اور جب یہ وقت آ گیا ہے کہ نوجوان نسل کو بھی یہ علم ہو گیا ہے کہ بھائی ہمارا ووٹ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، ہم کسی چور اچکے کے خلاف قوم کو لوٹ کر مفلوق الحال کر دینے والے شخص یا اشخاص یا پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو ہمارا ووٹ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، جیتے گا وہی رساگیر، چور، اچکا اور ملک اور قوم کو لوٹنے والا۔ تو اس کا نتیجہ خوفناک نکلنے کو ہے۔ آج 9 کروڑ نوجوان ہیں، جن میں سے 8 کروڑ کی پلکوں پہ کوئی مستقبل کا ستارہ نہیں جھلملا رہا، مایوسیاں نظر آتی ہیں اسے۔ اور جب ایک مایوسی ہو اور دوسرا اگر وہ کہیں امید وابستہ کرے اور اپنا ووٹ دے کہ شاید یہ شخص یا یہ پارٹی اس کے دکھوں کا مداوع کر سکے، تو اس کا ووٹ بیکار کر دیا جائے۔ تو جو میسج نوجوان نسل کو گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ پھر خود اڈاپٹ کریں گے، خود اختیار کریں گے۔ اس ناراض نسل کو ایسے ہی ہے کہ جیسے آگ لگی ہو، 9 کروڑ عوام نوجوان جھلس رہے ہوں، اور بجائے اس کے کہ ان کے تن اور من کی آگ پہ پانی ڈالا جائے، اسے بجھانے کی کوشش کی جائے، اس کے رجز اور اس کے شعلوں میں تبی کرنے کی کوشش کی جائے، اس پہ آپ پیچھے کھڑے ہو کر پیٹرول پھینکے، تو پھر اس فوج سے جو آج 9.5 کروڑ ہے نوجوانوں کی فوج، اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ بہت برا وقت آنے والا ہے اس ملک پہ، صرف اس لیے کہ تبدیلی کے راستے بند کر دیے گئے۔ اب تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو درکنار، کوئی بھی پارٹی کہ عوام جس کے ساتھ ہوں، اگر پردے کے پیچھے بیٹھی طاقت اور قوت نہ چاہے کہ یہ جیتے تو جیت نہیں سکتا، وہ اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ میرا خیال ہے اور میرا مشورہ ہے کہ قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی اب انتخابات پر کوئی ضرورت نہیں۔ اب بس ایک فہرست آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ آپ کے نمائندے ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں الیکشن کا وہ شور شرابہ پیدا کرنے کی، قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی، لوگوں کو ایک مشقت اور محنت کے عمل سے گزارنے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت ہے۔ تو میں لفظ انقلاب تو استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ انقلاب ایک با مقصد تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک کیاس میں دیکھ رہا ہوں، ایک افراتفری میں دیکھ رہا ہوں، ایک انارکی دیکھ رہا ہوں، گلیوں چوکوں چراہوں میں پھیلتی ایک لا قانونیت میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ منظر آسمان سے نازل نہیں ہوا، اگر یہ منظر بنتا ہے جس کے بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ منظر انہی لوگوں نے بنایا ہے جو اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہماری فوج کے قابل احترام چند جرنیل، قاضی فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی، الیکشن کمیشن، بیوروکریسی اور افسر شاہی، تو اس کے نتیجے کے لیے تیار رہیں۔ نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ ہاں، ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ ملتان کے ضمنی انتخاب نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ کے رکھا۔ اگر یہ انتخاب آزادانہ، منصفانہ منعقد ہوتا تو قاسم گیلانی 15% ووٹ بھی نہ لے پاتا۔ قاسم گیلانی جیت گیا،
اور جیتنے والا ہار گیا۔ ناظرین کرام، اب آئیں ذرا نواز شریف کی طرف، لیکن نواز شریف کو زیر بحث لانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یو پی ایس کام کرنا چھوڑ چکا ہے، بجلی غائب ہے، اور بغیر بجلی کے ہم بیٹریز کے ساتھ یہ ولاگ کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف نے ایک گلہ کیا ہے قوم سے کہ جب مجھے نکالا گیا تو مجھے گلہ ہے اس قوم سے کہ قوم خاموش رہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری باری تو قوم خاموش رہی، اور اب جب کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تو قوم سڑکوں پہ کیوں آ گئی؟ قوم دیوانی کیوں ہوگی؟ پارٹی کو برباد کرنے کی کوشش کی، اس کا انتخابی نشان اس سے چھین لیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے تلاش کر کے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران کو کیسے لاکھ لاکھ ووٹ سے جتوا دیا۔ اور آج بھی عمران خان کی ایک تصویر، ایک جھلک، وہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیتی ہے کہ نواز شریف کا المیہ یہ ہے، اس کا صدمہ یہ ہے، سل یہ ہے اسے کہ بھئی میرے ساتھ یہ عوام کا تعلق کبھی نہیں رہا اور اب بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ روحانی ہے۔ جب آپ کے اندر گند ہو، جب آپ کے اندر رحمت، رافت، شفقت، محبت، انصاف اور درد نہ ہو عوام کا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام آپ کی طرف کھنچتی چلی آئے۔ عمران خان کے بدن کے اندر کو ہمالیہ سے بڑا میگنیٹ ہے، اور سارے کا سارا میگنیٹ سچائی پہ مبنی ہے۔ اس کا ایک ایک ذرہ جس سے وہ کو ہمالیہ تشکیل پایا ہے، ایک ایک ذرہ سچ ہے، اس کا وجود سچ ہے، اس کی زبان سچ بولتی ہے، وہ سچ سوچتا ہے، سچ کہتا ہے، اور سچائی کے ساتھ اس ملک اور قوم کی بہتری چاہتا ہے۔ وہ واحد لیڈر ہے جس کا باہر کوئی نہ سرمایہ ہے اور نہ اس کی کوئی جائیداد ہے۔ اس نے سب کچھ اس ملک اور اس قوم پہ لگا دیا ہوا داؤ پہ، اور بیٹھا ہے وہاں اڈیالہ جیل میں، فرش پر سو رہا ہے۔ جیل ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ کوئی جیل کاٹ کیسے رہا ہے، وہ مشکل برداشت کیسے کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آصف زرداری صدر مملکت، آصف زرداری کو ملنے کے لیے میں گیا، جو ہر وقت دانت نکال کے وی کا نشان بنا کے تصویریں جب جیل سے آیا کرتا تھا عدالت میں وہ کھنچوایا کرتا تھا۔ کہے اسے اللہ کا نام لے، اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جیل سے کورٹ میں آیا، راولپنڈی ہائی کورٹ میں ملنے گئے، ہم دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو باتیں ہو رہی تھی جیل کی صوبتوں کی، عقوبتوں کی، مصیبتوں کی، بلاؤں کی، اداسیوں کی، تنہائیوں کی۔ تو مجھے کہنے لگا آصف، اور چہرے پہ اس وقت یہ نہیں تھا، نہ دانت تھے، نہ ہاتھ کی وی کی انگلی تھی، چہرے پہ بالکل ایک معصوم سا ڈرا ہوا سہما ہوا بچہ اتر آیا تھا اس کے چہرے۔ تو مجھے کہنے لگا آصف، یار یہ آصف نام بہت بھاری نہیں ہوتا؟ نواز شریف جب بھی مصیبت آتی ہے ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ عوام اس لیے ہے کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے، اس سے کوئی توقع نہیں کرتا کہ وہ ایسے مصیبت کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، جسم پہ عذاب بندہ سہ لیتا ہے، لیکن وہ عذاب جو اسے دیے گئے، جو غلیظ قسم کے الزامات لگائے گئے، اس کی بہنوں کو پکڑنے کے پروگرام بن گئے، گارڈ تیار ہوگی کہ شاید بہن کو پکڑیں گے، علیمہ کو تو ٹوٹ جائے گا، وہ تو پتہ نہیں کیوں رہ گیا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کیسے رہ گئی۔ اس کی بیوی کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، عدت کا کیس بنا دیا، اب ٹیریان کیس لے آئے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بیٹی شو نہیں کی۔ ایک عجیب قسم کی بلائیں اس کی روح پر، اس کے ذہن پہ وہ چھوڑی گئی ہیں، لیکن وہ مسکرا رہا ہے اور وہ کھڑا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ اس لیے لوگ عمران خان کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔ اللہ